گھر میں عنایت کا انتظار کرتی غزالہ کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان پر کیا قیامت ٹوٹ چکی ہے۔ کرم داد گردن اکڑائے حویلی کی لمبی سی راہداری میں چلتا جا رہا تھا۔ گردن ایسے اکڑا رکھی تھی جیسے اس میں سریا فٹ کروا رکھا ہو۔ اس کا رخ مردان خانے کی طرف تھا، جہاں پر وہ آذر شاہ کو ایک اچھی خبر سنا کر انہیں خوش کر دینا چاہتا تھا۔ وہ کھلی آنکھوں سے خود کو مزید امیر ہوتا دیکھ رہا تھا، لیکن اس کے یہ کھلی آنکھوں سے دیکھے گئے خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہونے والے تھے۔ وہاں کام کرتے ملازمین کرم داد کو بغیر وجہ مسکراتے دیکھ کر اسے مشکوک نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ کیا تمہارا دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے؟ یوں بن بات کیوں مسکرا رہے ہو؟ ان سب ملازموں کی آنکھوں میں یہی سوال تھا، لیکن کرم داد ان پر بغیر توجہ دیے ناک کی سدھ میں چلتا جا رہا تھا۔ اس کی چھاپ ہی نرالی تھی۔ ملازموں نے اسے ہواؤں میں اڑتا محسوس کیا تو سر جھٹکتے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ کرم داد مردان خانے کے سامنے آ کر رکا، لمبی سی سانس اپنے پھیپھڑوں میں اتاری، پہلے سے کھڑا کالر درست کیا اور ہاتھوں سے اپنے تیل لگے بالوں کو سنوارا، پھر اندر داخل ہوا۔ آذر شاہ حقے کا کیش لگاتے کسی گہری سوچ میں گم نظر آتے تھے۔ کرم داد نے گلا کھنکار کر انہیں اپنی جانب متوجہ کیا۔ سلام سائیں، آپ کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ ان کے متوجہ ہونے پر کرم داد چونکا۔ آذر شاہ نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ ان کی ناگواری محسوس کرتے کرم داد فوراً ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ جاگتی آنکھوں سے اپنے خوشگن مستقبل کا خواب دیکھتے کرم داد آذر شاہ کے قدموں میں بیٹھنا بھول گیا تھا، اور آذر شاہ کے لیے یہ بات ان کے احترام کے خلاف تھی۔ ہاں، اب بول کیا خبر لایا ہے تو؟ آذر شاہ نے کرم داد کو بات شروع کرنے کا کہا اور نظریں سامنے دیوار پر لگی تصویر پر ٹکا دیں، جہاں ایک شکاری اپنی بندوق سے ایک سہمی ہرن کا نشانہ لیے بیٹھا تھا۔ ہمارے آدمیوں نے وجاہت کی بیٹی کو اٹھا لیا ہے سائیں۔ کرم داد نے اپنی بات ان کے گوش گزار دی۔ آذر شاہ کے لیے یہ واقعی خوشگن خبر تھی، اسی لیے وہ مسکرائے۔ کرم داد نے خود کو نوٹوں کی برسات میں بھیگتا محسوس کیا۔ اور سائیں، وہ لڑکی ڈیرے کی تہ خانے میں بھی پہنچا دی گئی ہے، اب آپ کے اگلے حکم کا انتظار ہے۔ کرم داد نے آذر شاہ کو پوری تفصیل دیتے ہوئے انہیں خوش کرنا چاہا۔ اوہ، شکار ہو گیا، سمجھو ہرن مر گئی۔ ان کی نظریں اب بھی دیوار پر لگی تصویر پر مرکوز تھیں۔ ہرن مر گئی؟ اور شکاری تو جیت گیا۔ مکروہ قہقہ لگاتے وہ اپنی جگہ سے اٹھے، کرم داد کے قریب آئے اور شاباشی دینے کے انداز میں ان کا کندھا تھپ تھپایا۔ تم نے واقعی آج خوشی کی خبر سنائی ہے کرم داد؟ اتنے دنوں سے میں ذہنی اور اعصابی وحشت میں مبتلا تھا، تم نے میرا کام کر کے میرا دل خوش کر دیا کرم داد۔ آذر شاہ کے ہونٹ مسکرا رہے تھے، لیکن ان کے لہجے کی سرد مہری محسوس کرتے کرم داد بہت مشکل سے مسکرایا۔ ایک بات، اس لڑکی کا قصہ تمام کر لوں، پھر تجھے تیری محنت کا پھل ضرور دوں گا، تب تک تو یہ پیسے رکھ لے۔ انہوں نے مردان خانے کے درمیان میں رکھی ٹیبل کے دراز سے نوٹوں کی گدی نکالی اور کرم داد کے سامنے کی۔ کرم داد نے فوراً ان کے ہاتھوں سے پیسوں کی گدی جپٹ لی۔ لالچی! آذر شاہ مسکرا کر کہتے دوبارہ کروفٹ سے اپنی جگہ پر جا بیٹھے۔ کرم داد نے ان کی بات کا بالکل برا نہ منایا، ابھی اسے بس اس نوٹوں کی گدی سے غرض تھی۔ اب اس لڑکی کا کیا کرنا ہے سائیں؟ سکون سے پیسوں کو جیب میں محفوظ کرنے کے بعد کرم داد نے آذر شاہ سے پوچھا۔ آذر شاہ نے 2 انگلیوں سے اپنی کپٹی مس لی اور پھر کچھ سوچ کر اسے جواب دیا، میں تھوڑی دیر تک ڈیرے پر آؤں گا، تب تک اسے تہ خانے میں ہی رہنے دو۔
اس لڑکی کی سب سے پہلی ملاقات مجھ سے ہی ہونی چاہیے۔ بہت سے حساب نکلتے ہیں اس کی طرف سے۔ اپنے حساب پورے کر لوں تو پھر اسے تم سب کے سامنے پھینک دوں گا۔ پھر تم سب اس کے ساتھ جو بھی کرو مجھے کوئی سروکار نہیں۔ کرم داد ان کی بات پر کمینگی سے مسکرایا۔ اس کی آنکھوں میں ہوس ابھی سے ہلکورے لینے لگی تھی۔ اور اس بات کی بھنک ارتضا کو نہیں لگنی چاہیے۔ میں نہیں چاہتا میرے کام میں کوئی خلل پڑے۔ آذر شاہ نے ایک اور ہدایت دی۔ جو حکم سائی، اس نے مؤدب سے انداز میں سر جھکا کر کہا اور پھر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ آذر شاہ ایک بار پھر تصویر کو دیکھنے لگے جسے ان کے تخیل نے بدل ڈالا تھا۔ ان کے تخیل میں ہرن خون میں نہائی بے سدھ پڑی تھی اور شکاری اپنی بندوق کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ آذر شاہ کے ہونٹ بھی مسکرانے لگے۔ بعض اوقات تخیل حقیقت کو دھندلا کر دیتا ہے اور جب دھندلاہٹ ختم ہوتی ہے تو حقیقت میں ہمارے پاس کچھ نہیں رہتا۔ آج وجاہت حویلی سے جلد لوٹ آیا تھا۔ اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے آج کچھ برا ہونے والا ہے اور شاید انہیں ٹھیک ہی لگ رہا تھا۔ وہ جب گھر پہنچے تو ایک بہت بری خبر دہلیز پر ہی ان کی منتظر تھی۔ وہ بھی دروازے میں ہی تھے جب غزالہ روتے ہوئے ان کے قریب آئی تھی۔ وجاہت نے بہت مشکل سے انہیں سنبھالا اور پھر دروازہ بند کرنے انہیں اندر لے آئے تھے۔ کیا بات ہے غزالہ، کیوں رو رہی ہو؟ اندر کمرے میں آتے ہی انہوں نے سب سے پہلے ان کے رونے کی وجہ پوچھی تو وہ مزید بلک کر رونے لگی۔ غزالہ چپ کرو اور مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا ہے، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ غزالہ مجھے بتاؤ آخر تم کیوں رو رہی ہو؟ وجاہت نے دوبارہ فکر مندی سے پوچھا اور غزالہ کو اپنے ساتھ لگایا۔ عنائے صبح نالان کی دوائی لینے شہر گئی تھی لیکن آنسوؤں نے ان کی بات پوری نہ ہونے دی۔ آدھی ادھوری بات پر ہی وجاہت کے چہرے کا رنگ خطرناک حد تک سفید ہوا تھا۔ لیکن کیا؟ بتاؤ مجھے۔ لیکن کیا غزالہ؟ انہوں نے غزالہ کو کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ وجاہت کو خطرے کی بو اپنے آس پاس پھیلتی محسوس ہوئی۔ عنائے اب تک واپس نہیں آئی وجاہت؟ غزالہ بمشکل بولی۔ وجاہت حیرت اور بے یقینی سے پیچھے پڑی چارپائی پر گرنے کے انداز میں بیٹھے۔ اور فضل کاکا نے سائیں کے بندوں کو عنائے کو لے جاتے دیکھا تھا لیکن وہ کچھ نہیں کر پائے۔ غزالہ نے بہت مشکل سے اپنی بات مکمل کی تھی۔ آنسوؤں کا پھندا تھا جو ان کے حلق میں اٹکا تھا اور وجاہت وہ تو ابھی بھی اسی یقینی سے غزالہ کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آ رہا تھا۔ غزالہ وہی زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھی رو رہی تھی۔ وجاہت کو لگا تھا کہ غزالہ مزاح کر رہی تھی۔ ابھی دوسرے کمرے سے عنائے ان کے سامنے آئے گی اور کہے گی، دیکھیں ابو میں تو آپ کے سامنے ہوں، آپ ایسے ہی پریشان ہو گئے ہیں، ہم تو بس مزاح کر رہے تھے۔ لیکن غزالہ مزاح نہیں کر رہی تھی، وہ کبھی ایسا مزاح کر ہی نہیں سکتی تھی۔ آنسو تار کی ماند وجاہت کی آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ قیامت آنا کسے کہتے ہیں یہ انہیں آج معلوم ہوا تھا۔ اگر آذر شاہ کے بندے عنائے کو لے کر گئے تھے تو وہ زندہ واپس نہیں آنے والی تھی۔ وہ آذر شاہ کا گریبان نہیں پکڑ سکتے تھے کیونکہ وہ صرف ان کے گاؤں میں بسنے والے غلام تھے۔ صرف غلام۔ وہ انصاف کے لیے جاتے بھی تو کس کے پاس؟ بھلا پہلے یہاں کسی کو انصاف ملا تھا؟ وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، کچھ بھی نہیں۔ غزالہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی جیسے کوئی مر گیا ہو۔ ہاں، ان کی بیٹی مر ہی تو گئی تھی، آج ان کے لیے عنائے مر گئی تھی۔ غزالہ کے رونے کی آواز سن کر نالان دوسرے کمرے سے اٹھ کر ان کے کمرے میں آئی تھی۔
اپنے اماں ابا کو روتا دیکھ وہ بھی رونے لگی تھی۔ غزالہ نے اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا اور مزید شدت سے رونے لگی۔ انائے مر گئی نالان، تمہاری آپو مر گئی، وہ روتے ہوئے ایک ہی بات دہرا رہی تھی۔ نالان کی ان کی بات کچھ سمجھ نہ آئی تھی، لیکن وہ ان کے ساتھ لپٹی روتی رہی اور وجاہت بھی مزید شدت سے رونے لگا۔ دہلیز پر کھڑا غم گھر کے اندر آ گیا تھا، اور اب وہ غم انہیں قیامت کا ہر منظر دکھانے والا تھا۔ حواس آہستہ سے بحال ہوئے تو انائے کی آنکھوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ اس کے سر میں درد ہو رہا تھا اور آنکھیں بھاری ہو رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے منو بوجھ اس کی آنکھوں میں آ پڑا ہو۔ انائے نے اپنے ہاتھوں کو ہلانے کی کوشش کی لیکن وہ ہل نہیں رہے تھے۔ اس کے بند آنکھوں سے ہی آنسو بہنے لگے۔ چند لمحوں بعد احوال مکمل بحال ہوئے تو اس نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی اور ارد گرد دیکھا۔ وہ جس کمرے میں قید تھی وہ دکھنے میں بہت بڑا لگ رہا تھا۔ ایک طرف چھت کو چھوتے سامان سے بھرے تھیلوں کا ڈھیر لگا تھا اور دوسری طرف ٹوٹا فرنیچر تھا۔ ٹوٹی چارپائیوں، میزوں اور کرسیوں کا انبار لگا تھا۔ کمرے میں عجیب طرح کی بدبو تھی جس سے اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ ہر چیز پر مٹی کی ایک دبیز تہہ تھی۔ یوں لگتا تھا کافی دنوں سے اس کمرے کی صفائی نہ کی گئی تھی، اور انائے جسے کمرہ کہہ رہی تھی وہ تو کمرہ تھا ہی نہیں، وہ ڈیرے کا تہہ خانہ تھا جہاں شاید اسے موت کا پروانہ تھمایا جانا تھا۔ اسے کمرے کے وسط میں ایک کرسی پر باندھا گیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے کا منظر یاد آتے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے۔ کلوروفارم سے وہ بے ہوش تو ہوئی تھی، لیکن شاید اس رومال میں کلوروفارم کی مقدار بہت کم استعمال کی گئی تھی، اس لیے وہ جلد ہی ہوش میں آ گئی تھی۔ اس گھٹن زدہ ماحول میں اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ لاکھ کوششوں کے باوجود وہ اپنے ہاتھ نہ کھول سکی تھی۔ مارے بے بسی کے اس کے رونے میں مزید شدت آ گئی تھی۔ اگر گاؤں سے باہر جانے کی وجہ سے اسے قید کیا گیا ہے تو ضرور آذر شاہ اس کے اماں ابا کو بھی سزا دیں گے۔ اس کی ایک خواہش، ایک غلطی نے سب برباد کر دیا تھا۔ کاش وہ گھر سے باہر ہی نہ نکلتی۔ سوچے تھی کہ اسے اپنے بھنور میں پیٹتی جا رہی تھی، اور انائے وہ بس پھٹتے سر کے ساتھ آنسو بہانے کے علاوہ کچھ نہ کر سکتی تھی۔ تبھی باہر سے قدموں کی آواز آنے لگی۔ انائے کا چہرہ خوف سے خطرناک حد تک سفید ہوا۔ باہر سے دروازہ کھولا جا رہا تھا۔ کیا موت کا پروانہ آ چکا تھا؟ لیکن ابھی سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ اس نے جلدی سے اپنا چہرہ نیچے کیا اور کندھے پر ڈھلکی چادر سے آنسو پوچھے، پھر اپنا سر ایک طرف گرا لیا جیسے وہ ابھی بھی بے ہوش ہو۔ دروازہ کھلا اور قدموں کی چاپ قریب آتی محسوس ہوئی۔ انائے کے دل کی دھڑکن معمول سے زیادہ تیز تھی۔ یہ لڑکی تو اب بھی بے ہوش ہے۔ اس کے قریب ایک آدمی کی آواز ابھری تھی۔ بے ہوش ہی رہے تو بہتر ہے۔ آذر سائی کے آنے سے پہلے یہ اٹھ گئی اور اس نے واویلا مچا دیا تو ہم کیسے سنبھالیں گے اسے؟ دوسرا آدمی بولا تھا۔ وہ دو آدمی تھے جو انائے کی کرسی کے بالکل قریب کھڑے بات کر رہے تھے۔ ویسے لڑکی ہے تو بڑی پیاری، کیا حسن ہے، لگتا ہے اللہ نے بڑی فرصت سے بنایا ہے اسے۔ اس کے وجود پر نظریں گاڑے پہلا آدمی خباثت سے بولا تھا۔ جواب میں دوسرے آدمی نے مکروہ قہقہ لگایا۔ ان کی گفتگو سنتی انایا مر جانے کے در پر تھی۔ کاش زمین پھٹتی اور وہ اس میں سما جاتی۔ تھوڑا صبر کر کرم داد، کہہ رہا تھا بڑے سائیں کے بعد ہمارا نمبر آئے گا تب جی بھر لینا۔ دوسرا آدمی بولا تھا۔ انائے کے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے۔ اس نے بہت مشکل سے اپنے آنسوؤں پر بند باندھا تھا۔ اس کی ایک غلطی سے کس دہانے پر لے آئی تھی۔ ابھی چل یہاں سے، بڑے سائی نے ہمیں یہاں دیکھ لیا تو وہ پہلے ہمارے ٹکڑے کر کے کتوں کو کھلا دیں گے، پھر تو بس آہیں بھرتا رہ جائے گا۔
اس کی بات پر پہلے آدمی نے بڑا سا منہ بنایا تھا، پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ باہر چلا گیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد انائے نے آنکھیں کھولی تھی اور آنسوؤں کو بہنے دیا تھا۔ ایسی ذلت بری سزا کے بارے میں تو اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ اس وقت اس کے دل میں بس یہی دعا تھی کہ اسے موت آ جاتی، لیکن آزمائش سے پہلے موت کہاں آنی تھی؟ ابھی تو امتحان باقی تھے، ابھی زندگی باقی تھی۔ آذر شاہ کی گاڑی دھول اڑاتی ہوئی ڈیرے کی طرف جا رہی تھی۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھے آذر شاہ کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ ان کی سیاہ آنکھیں جن میں ہر وقت سرد مہری اور شفافیت جھلکتی تھی، اس وقت تیزی سے باہر بھاگتے مناظر میں بری طرح الجھی تھی۔ آج اس لڑکی کا کام تمام کر دوں گا۔ ان کے ہونٹ مکروہ انداز میں مسکرانے لگے۔ ارتضی شاہ، تم نے اس کمذات لڑکی کے لیے مجھے للکارا تھا، آج میں اس لڑکی کو ہی ختم کر دوں گا۔ وہ خیالوں میں ارتضی سے مخاطب تھے۔ اس کے بعد وجاہت اور اس کی بیوی کو موت کی ابدی نیند سلاؤں گا۔ مجھ سے غداری کی کچھ سزا تو انہیں بھی ملنی چاہیے۔ ایسی موت دوں گا کہ پورا گاؤں کانپے گا۔ ان کے چہرے کے تاثرات بھی بدل رہے تھے۔ آذر شاہ کسی پر ادار نہیں رکھتا، انہوں نے دل میں سوچا اور لیکس انداز میں سر سیٹ پر گرا لیا اور آنکھیں موند لیں۔ آنکھیں بند کرتے ہی دماغ میں ارتضی شاہ کے ساتھ ڈیرے پر ہوئی تلخ کلامی یاد آئی تو ان کے ہونٹ طنزیہ مسکراہٹ میں ڈھلے، ایسی مسکراہٹ جو سب کی زندگی بدلنے والی تھی۔ تہہ خانے کا دروازہ ایک بار پھر کھولا جا رہا تھا۔ اندر کرسی پر بندھی انائے کا دل ایک لمحے کے لیے سکڑا۔ اب تو یقیناً آذر شاہ آ چکا ہوگا اور پھر اس سے آگے وہ کچھ بھی نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ تیز ہوتی دھڑکن کے ساتھ وہ آنکھیں بند کر گئی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور کوئی اندر آیا۔ آنے والے نے دروازہ ٹھیک سے بند کیا لیکن کنڈی نہ لگائی۔ پھر وہ شخص انائے کی طرف بڑھنے لگا۔ انائے نے اپنی آنکھیں مزید زور سے میچ لیں۔ انائے، انائے بیٹی، مانوس آواز سنتے ہی اس نے فوراً اپنی آنکھیں کھولیں۔ سامنے فضل چاچا کھڑے تھے جو اس کے گھر کے سامنے والے گھر میں رہتے تھے۔ فضل چاچا، آپ یہاں؟ انہیں سامنے پا کر انائے کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا اللہ نے اس کی مدد کے لیے وسیلہ بنا دیا تھا؟ اس کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو جھلملانے لگے۔ مجھے یہاں سے نکالیں چاچا، مجھے اماں ابا کے پاس جانا ہے، خدا کے لیے میری مدد کریں چاچا۔ وہ التجائیہ انداز میں بولی، میں تیری مدد کے لیے آیا ہوں بیٹی، لیکن تم اب وجاہت کے پاس نہیں جا سکتی۔ فضل چاچا آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ رسیوں سے آزاد کرنے لگے۔ انائے ان کی بات پر ساکت نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ کہیں آذر شاہ نے انہیں مار تو نہیں دیا؟ ان دیکھے وسوسے اس کے گرد منڈلانے لگے۔ لیکن کیوں چاچا؟ اپنے دماغ میں اٹھتے اندیشوں کی نفی کرتے اس نے بامشکل سوال کیا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اگر ان کے پاس واپس گئی تو تم محفوظ ہو جاؤ گی؟ انہوں نے الٹا اسی سے سوال کیا۔ نہیں آذر شاہ، تمہیں دوبارہ واپس یہی لے آئے گا اور تمہارے والدین بے قصور مارے جائیں گے۔ پھر انہوں نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دے دیا۔ تم اب چاہ کر بھی گاؤں واپس نہیں جا سکتی بیٹی۔ وہ اس کے ہاتھ رسیوں سے آزاد کر چکے تو پیچھے ہٹے۔ انائے کو بات سمجھ تو آ گئی تھی لیکن وہ ان کی بات سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ میں کیا کروں چاچا؟ اگر میں یہاں سے نہ گئی تو یہ لوگ مجھے نوچ ڈالیں گے۔ اس کے کانوں میں ان دو آدمیوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ میں ایسی غلاظت بھری موت نہیں مرنا چاہتی چاچا، ایک کام کریں، اب مجھے مار دیں، میرا گلا دبا دیں، اب مجھے مار دیں چاچا، مار دیں مجھے، وہ ہریانی انداز میں چیخنے لگی اور ان کے ہاتھ پکڑ کر اپنی گردن میں رکھنے لگی۔ فضل چاچا فوراً اس سے 2 قدم دور ہوئے۔ پاگل مت بنو انائے، اپنے دماغ کو پرسکون کرو اور میری بات سنو۔ یہاں سے بھاگ جاؤ بیٹی۔ میں کہاں جاؤں گی؟ یہ آذر شاہ کے بندے مجھے ڈھونڈ نکالیں گے، وہ کھوئے سے انداز میں بولی تھی۔ اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو گئی تھی۔
تم کہیں بھی جاؤ لیکن کچھ وقت کے لیے اس گاؤں سے دور چلی جاؤ۔ وہ کیا نام ہے چھوٹے سائیں کا؟ فضل چاچا نے دماغ پر زور ڈالنے کی کوشش کی۔ ہاں، ارتضیٰ سائیں بہت بھلے انسان ہیں، میں ان سے بات کروں گا اور انہیں سب کچھ بتاؤں گا، دیکھنا کچھ دن تک معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا، وہ بڑے سائیں کو قائل کر لیں گے، پھر تم واپس آ جانا۔ انہوں نے نرم انداز میں اسے سمجھانا چاہا۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ یہ سب کچھ ارتضیٰ سائیں کی وجہ سے ہی تو ہو رہا تھا، لیکن اس کچھ وقت کے لیے بھی میں کہاں جاؤں گی، کہاں رہوں گی؟ انائے کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ وہ کیا کرے، آگے کنواں اور پیچھے کھائی تھی۔ کہیں بھی چلی جانا بیٹی، یہ اللہ کی زمین بہت بڑی، تمہیں نہ کہیں جائے پناہ مل جائے گی۔ اس کے پاؤں کی رسیاں کھولنے کے لیے فضل چاچا آگے بڑھے، لیکن انائے نے انہیں روک لیا۔ میں خود کر لیتی ہوں۔ وہ جھک کر اپنے پاؤں سے رسیاں آزاد کرنے لگی۔ دماغ شش و پنج میں مبتلا تھا، اسے کوئی راستہ سمجھ نہ آ رہا تھا۔ میں کیا کروں چاچا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ رو رو کر سوجی آنکھیں ایک بار پھر برسنے لگی۔ میں تمہیں یہاں سے بھگانے کے علاوہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، میری بات مانو بیٹی، یہاں سے بھاگ جاؤ، شاید اسی میں سب کی بھلائی ہے۔ وہ ایک بار پھر سے اسے قائل کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ میں یہاں سے بھاگ گئی تو عاذر شاہ میرے گھر والوں کو مار دے گا۔ نہیں، میں یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ اگر تم یہاں سے نہ گئی تو اپنے گھر والوں کے ساتھ تم بھی ماری جاؤ گی۔ میں خود کو بچانے کے لیے اپنے گھر والوں کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتی۔ وہ سیدھی ہو بیٹھی، اسے کچھ سوچنا تھا اور بہت جلد سوچنا تھا۔ تمہارے گھر والے محفوظ ہیں بیٹی، اور مجھ پر بھروسہ رکھو، میں انہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ ابھی تمہاری جان خطرے میں ہے بیٹی، تم یہاں سے بھاگ جاؤ، اپنی جان بچاؤ، تمہارے گھر والے بھی محفوظ رہیں گے۔ انائے کے چہرے کے تاثرات کچھ حد تک پرسکون ہوئے۔ اس کا دماغ مسلسل فضل چاچا کی بات کی طرف مائل ہو رہا تھا اور دل ان کی بات کی نفی کر رہا تھا۔ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے بیٹی، عاذر سائیں کسی بھی وقت یہاں پہنچ سکتے ہیں، ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہوگا۔ باہر سے قدموں کی آواز آنے لگی اور آواز سے لگتا تھا بہت سارے لوگ اس طرف چلے آ رہے ہیں۔ لگتا ہے عاذر شاہ یہاں پہنچ گئے ہیں، جلدی چلو بیٹی۔ ان کے بوڑھے ہاتھ عاذر شاہ کے خوف سے کانپنے لگے۔ قدموں کی آواز قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ انائے کو فیصلہ کرنا تھا اور بہت جلد کرنا تھا۔ فضل چاچا آنکھوں میں خوف لیے دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے اور انائے نے اسی لمحے فیصلہ لے ڈالا تھا۔ ٹھیک ہے، میں یہاں سے چلی جاتی ہوں، لیکن میرے گھر والوں کو آپ محفوظ رکھیں گے۔ وہ کرسی سے اٹھی اور چادر درست کرنے لگی۔ ہاں بیٹی، تم فکر مت کرو، میں ارتضیٰ سائیں کو سب بتا دوں گا اور دیکھنا وہ تمہارے گھر والوں کو ضرور تحفظ دیں گے۔ انہوں نے دروازے کی طرف ہی دیکھتے ہوئے جواب دیا تھا۔ انائے نے لمبی سانس لی اور خود کو ذہنی طور پر پرسکون کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنی زندگی میں بہت بڑی غلطی کرنے جا رہی ہے، ایسی غلطی جس کے بعد پچھتاوے کے سوا کچھ نہ بچنا تھا۔ فضل چاچا اور انائے دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ انہیں عاذر شاہ کے پہنچنے سے پہلے وہاں سے نکلنا تھا، لیکن عاذر شاہ اور اس کے آدمی بالکل دروازے کے قریب پہنچ چکے تھے اور ان کی موجودگی میں وہ دونوں باہر نہیں جا سکتے تھے۔ باہر سے دروازے کو دھکا لگنے کی آواز آنے لگی۔ ان دونوں کے چہرے یکدم فک ہوئے۔ فضل چاچا نے پریشانی سے انائے کی طرف دیکھا اور انائے نے ان کی طرف۔ یہاں سے نکلنے کی جو امید تھی وہ ختم ہونے والی تھی۔ انائے کو ایک بار پھر خطرہ اپنے گرد منڈلاتا محسوس ہوا، لیکن اس بار وہ خود کو اس آگ کی بٹی میں نہیں جھونکنے والی تھی۔ عاذر شاہ کے ایک ملازم نے دروازے کو دھکا دیا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ عاذر شاہ کروفر سے اندر داخل ہوا، لیکن پرانے سامان سے نکلتی بدبو نے انہیں ناک پر ہاتھ رکھنے پر مجبور کر دیا۔ وہ ایک ہاتھ ناک پر رکھے آگے بڑھے۔ ملازم نے انہیں کمرے کے وسط میں چلنے کا اشارہ کیا جہاں انائے کو باندھا گیا تھا۔ یہاں باندھا تھا ہم نے اس لڑکی کو سائیں، اسد نے سامنے کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے اپنی نظریں عاذر شاہ کے احترام میں جھکائی ہوئی تھی۔
اسی لیے وہ سامنے خالی کرسی کو نہ دیکھ پایا۔ کیا تم مذاق کر رہے ہو؟ سامنے خالی کرسی دیکھتے آذر شاہ نے دانت کچکچائے۔ نہیں سائیں، وہ مؤدب انداز میں بولا، لیکن اپنے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ کو کنٹرول نہ کر سکا۔ تو پھر نظریں اٹھاؤ اور سامنے دیکھو۔ اسد نے سامنے دیکھا جہاں کرسی خالی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف سمٹ آیا۔ ہم نے اسے یہیں باندھا تھا سائیں، ہمارا یقین کریں، وہ خوف سے ممناتے ہوئے بولے۔ تو پھر کہاں گئی وہ؟ آذر شاہ پلٹا اور اسد کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ معلوم نہیں سائیں، ہم نے اسے یہیں رکھا تھا اور اب وہ لڑکی نہ جانے کہاں بھاگ گئی ہے۔ نہیں، وہ خوف سے کانپتے ہوئے آذر شاہ کو یقین دلانے لگا۔ بھاگ گئی؟ کیسے؟ تم سب کہاں مر گئے تھے کہ وہ یہاں سے بھاگ گئی؟ آذر شاہ منہ سے کف اڑانے لگے۔ غصے سے ان کی آواز تیز ہو گئی۔ دیکھو وہ ادھر ہی کہیں چھپی ہوگی، ڈھونڈو اسے، اور اگر وہ تم سب کو نہ ملی تو اپنی موت کے ذمہ دار تم سب خود ہوں گے۔ تم سب کی موت میرے ہاتھوں ہی ہوگی۔ آذر شاہ نے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا اور غصے سے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے اسد نے اپنے چہرے سے نادیدہ پسینہ صاف کیا۔ تم سب کھڑے کیوں ہو؟ جاؤ ڈھونڈو اس لڑکی کو، اسد نے باقی ملازموں سے غصے میں کہا۔ تو وہ سب فوراً وہاں سے باہر کی جانب دوڑے۔ اسد کرم داد کو فون کرنے لگا، کیونکہ اب صرف وہی آذر شاہ کا غصہ ٹھنڈا کر سکتا تھا۔ نہ جانے وہ لڑکی کہاں چلے گئی، خود تو مرے گی، ساتھ ہمیں بھی آذر شاہ کے ہاتھوں مروائے گی۔ فون رکھنے کے بعد اسد نے خود سے سوچا اور پھر وہ بھی تہہ خانے سے نکلتا چلا گیا۔ جیسے ہی تہہ خانہ خالی ہوا، ٹوٹے فرنیچر کے ڈھیر کے پیچھے چھپی عنائی نے سکون بھری سانس لی اور آنکھوں سے فضل چاچا کو پرسکون رہنے کا اشارہ کیا۔ آذر شاہ اپنے سامنے خالی کرسی دیکھ کر اس قدر حواس باختہ ہوا تھا کہ اس نے باقی تہہ خانہ دیکھنے کی کوشش ہی نہ کی تھی، اور اس کے ملازم تو حواس بخفگی میں آذر شاہ سے بھی آگے تھے، جو اسے ڈھونڈنے کے لیے باہر کی جانب گئے تھے، لیکن تہہ خانے کے اندر اسے ڈھونڈنے کی زحمت کسی نے نہ کی تھی۔ بعض اوقات حالات ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج کر دیتے ہیں، اور آذر شاہ کے ساتھ بھی شاید یہی ہوا تھا۔ تہہ خانہ خالی ہونے کے بعد عنائی اور فضل چاچا گندم اور چاول کے تھیلوں کے پیچھے سے نکلے۔ افضل چاچا نے عنائی کو تسلی دی اور اسے لیے محتاط انداز میں دروازے کی طرف آیا۔ انہوں نے پہلے باہر کی طرف جھانکا، باہر کوئی موجود نہ تھا۔ پھر افضل چاچا نے عنائی کو اپنے پیچھے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ عنائی نے اپنی چادر سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا اور ان کے پیچھے باہر نکل آئی۔ اس کا دل سوکھے پتے کی ماند لرز رہا تھا اور ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ وہ سہمی آنکھوں سے ہر طرف دیکھتے ہوئے افضل چاچا کے پیچھے چلی آ رہی تھی۔ وہ دونوں اتنے محتاط انداز میں چل رہے تھے کہ ان کے قدموں کی آواز کسی کو سنائی نہ دیتی تھی۔ ہمیں اس کمرے سے باہر نکلنا ہے بیٹی، افضل چاچا نے ایک کمرے کی طرف لے کر آئے، اور اب وہ اس کمرے میں داخل ہو رہے تھے۔ عنائی بھی کانپتے دل کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ افضل چاچا آگے بڑھے اور پچھلی طرف کی دیوار میں لگی کھڑکی کھول دی۔ یہ ڈیرے کا پچھلا حصہ تھا، جہاں کمروں میں باہر کی طرف کھلتی تھی۔ عنائی آگے آئی اور اس نے کھڑکی سے باہر کی جانب دیکھا۔ تاحد نگاہ سرسبز کھیت ہی کھیت نظر آتے تھے۔ دور کچی سڑک پر دھول اڑاتی بھی نظر آ رہی تھی، جو یقیناً آذر شاہ کے آدمیوں کی گاڑیوں کی وجہ سے تھی۔ ڈیرہ گاؤں سے دور کھیتوں کے درمیان میں بنایا گیا تھا۔ اس کے 400 کھیت تھے۔ تمہیں یہاں سے نکلنا ہے بیٹی، افضل چاچا نے کھڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ ان کھیتوں میں چھپ جانا، ابھی بڑے سائیں کے آدمی تمہیں ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ ان کی نظر میں نہ آنا، ان کھیتوں میں چھپ کر آگے بڑھتی جانا۔ جب ہلکا سا اندھیرا ہو جائے تب گاؤں سے باہر جانا، تب تک بڑے سائیں کے بندے بھی ناکام واپس لوٹ چکے ہوں گے۔ افضل چاچا اسے ہدایت دے رہے تھے اور عنائی ہر بات کو ذہن نشین کر رہی تھی۔
اسے یہاں سے مجبور ہی سہی لیکن بھاگنا تھا۔ بڑے سائیں کے آدمی تجھے گاؤں کی حدود پر ڈھونڈیں گے، وہ تمہیں گاؤں میں ڈھونڈنے کی حماقت نہیں کریں گے، اور جب شام ہوگی تو وہ خود ہی تھک کر واپس لوٹ آئیں گے۔ تم نے عقل سے کام لینا ہے بیٹی، جب تک اندھیرا نہ چھا جائے تم گاؤں کے اندر رہنا۔ جیسے ہی تمہیں لگے کہ حدود پر کھڑے آدمی واپس لوٹ آئے ہیں، تب تم گاؤں سے باہر نکل جانا۔ تم میری بات سمجھ رہی ہو نا بیٹی؟ افضل چاچا نے اسے ہر بات تفصیل سے سمجھانے کے بعد پوچھا تو انائے نے اس بات میں سر ہلایا۔ جاؤ بیٹی، تمہیں اللہ کی امان میں دیا۔ انہوں نے انائے کے سر پر ہاتھ رکھا اور انائے نم آنکھوں سے کھڑکی سے باہر کی جانب کود گئی۔ انائے نے مڑ کر نم آنکھوں سے ڈیرے کو دیکھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ سرسبز کھیتوں میں گم ہو گئی۔ افضل چاچا نے بھی اپنی نم آنکھیں صاف کی اور اس کمرے سے باہر نکل آئے۔ اب انہیں ارتضیٰ شاہ کو سب کچھ بتانا تھا اور انائے کے گھر والوں کی حفاظت کرنی تھی، لیکن قسمت میں تو کچھ اور ہی لکھا جانا تھا۔ ڈیرے کے صحن میں عاذر شاہ زخمی جانور کی طرح گھرا رہا تھا۔ ان کا دل کر رہا تھا کہ کسی طرح وہ لڑکی ان کے سامنے آ جاتی اور وہ سیکنڈ کی دیر لگائے بغیر اس کا گلا دبا دیتے۔ جب سے وہ عام سی لڑکی ان کے بیٹے کی زندگی میں داخل ہوئی تھی، تب سے ان کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ صرف اس لڑکی کی وجہ سے ارتضیٰ نے ان سے تلخ لہجے میں بات کی تھی۔ نہ صرف ارتضیٰ نے تلخ کلامی کی، ساتھ ہی اس نے عاذر شاہ کو دھمکی بھی دی تھی، اور یہ بات عاذر شاہ کی انا پر گہری چوٹ ثابت ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنی ضد اور انا میں اس لڑکی کو اٹھوا بھی لیا تھا، لیکن یہاں سے بھاگ کر انائے نے عاذر شاہ کی انا کو للکارا تھا۔ وہ لڑکی ان کے ڈیرے سے بھاگ گئی تھی، یہ بات انہیں طیش دلا رہی تھی۔ آج ایک لڑکی بھاگ گئی اور کل کلا کو کوئی اور لڑکی ایسی جرأت کر بیٹھی تو ان کی انا تو اپنی موت آپ مر جائے گی، اور وہ یوں ہی اپنی سفاکیت اور انا کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ عاذر شاہ جتنا اس بارے میں سوچ رہا تھا، اس کا غصہ اتنا ہی بڑھتا جا رہا تھا۔ تبھی وہ اپنے آدمیوں پر گھر آ رہے تھے، ان پر اپنا غصہ نکال رہے تھے۔ آخر یہ کیسے ممکن ہوا تھا کہ اتنے لوگوں کی موجودگی میں انائے وہاں سے بھاگ گئی؟ تم سب کہاں مرے ہوئے تھے؟ اب وہ لڑکی کہاں گئی؟ آخر یہ ممکن کیسے ہوا کہ وہ لڑکی تم لوگوں کی ناک تلے یہاں سے بھاگ گئی؟ صحن میں ان کے سامنے کھڑے آدمی ان کے عتاب کا نشانہ بن رہے تھے، لیکن انہیں خود ہی اس لڑکی کا پتہ نہ تھا۔ وہ عاذر شاہ کو کیسے بتاتے؟ اگر آج وہ لڑکی نہ ملی تو میں تم لوگوں کی چمڑی ادھیڑنے میں ایک لمحہ نہیں لگاؤں گا۔ میرے ظلم اور سفاکیت کے گواہ تو تم سب ہونا۔ وہ سرد سے لہجے میں پھنکارے اور ان کے سامنے کھڑے ملازموں کی ریڑھ بڑی جھنجھنا اٹھی۔ جاؤ ڈھونڈو اس لڑکی کو، اگر تم سب کو وہ نہ ملی تو اپنے گھر والوں کو آخری دفعہ دیکھ کر واپس آنا، کیونکہ اس کے بعد تو تمہاری لاش ہی یہاں سے نکلے گی۔ وہاں موجود تمام آدمی لمحے میں اپنی گاڑیوں کی جانب دوڑے تھے۔ انہیں اس لڑکی کو ڈھونڈنا تھا، کیونکہ انہیں اپنی جان عزیز تھی۔ پیچھے عاذر شاہ چارپائی پر بیٹھ کر اپنا سر تھام گئے تھے۔ انہیں کچھ سوچنا تھا، کوئی نیا منصوبہ بنانا تھا، کچھ ایسا جس سے سب ختم ہو جائے، ان پر بھی بات نہ آئے، یعنی سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ ظلم کی آواز تو ہر طرف گونجنی تھی۔ ظلم ہو راہ نہ نکلے، یہ بھلا کیسے ممکن ہے؟ تھوڑی دیر بعد کرم داد تیز تیز قدم اٹھاتا ڈیرے میں داخل ہوا تھا۔ عاذر شاہ کے خوف سے اس کے ماتھے پر پسینہ آ رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر ایک سکون بھرا تاثر بھی تھا۔ جانتا تھا کہ اب وہ عاذر شاہ کے غصے کا نشانہ ضرور بنے گا۔ اس کے باوجود وہ پرسکون تھا، کیونکہ اس کے پاس عاذر شاہ کے لیے ایک نئی اور دلچسپ خبر تھی۔
جسے سن کر یقیناً آذر شاہ کا غصہ ٹھنڈا ہونے والا تھا اور یہ نئی خبر ہی اسے آذر شاہ کے عذاب سے کسی حد تک بچا سکتی تھی۔ مرکزی گیٹ اور پھر لمبی سی سڑک عبور کرنے کے بعد وہ صحن کے وسط میں پہنچ چکا تھا، جہاں آذر شاہ چارپائی پر بیٹھے ہوئے مستقبل کے نئے نئے منصوبے بنا رہے تھے۔ کرم داد نے گلا کھنکارا تو وہ اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ آؤ کرم داد، تمہارا ہی انتظار تھا، آذر شاہ نے دھیمے مگر سرد لہجے میں کہا۔ سلام سائیں۔ کرم داد نے ماتھے سے پسینہ صاف کیا اور ان کے قریب قدموں میں بیٹھ گیا۔ کہاں مر گئے تھے تم کرم داد، تم سے ایک لڑکی نہیں سنبھالی گئی؟ آذر شاہ اس پر برسا، لیکن کرم داد نے فی الحال خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی۔ تم سب اس لڑکی کو ایک دن نہ سنبھال سکے اور وہ تم سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کر بھاگ گئی۔ افسوس، تم مردوں سے زیادہ تو اس لڑکی میں ہمت ہے۔ وہ غضبناک انداز میں منہ سے جھاگ اڑانے لگے اور ان کا تنفس تیز ہونے لگا۔ چوڑیاں پہن لو تم سب مرد۔ وہ ایک بار پھر دہاڑے اور چارپائی سے اٹھ کر صحن میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک چکر لگانے لگے۔ سائیں، اگر اجازت ہو تو میں کچھ عرض کروں؟ کرم داد نے اجازت چاہی تو آذر شاہ نے مڑ کر ایک خون خوار نظر اس پر ڈالی۔ اس وقت وہ کسی قسم کی بات سننے کے موڈ میں نہیں تھے۔ آپ کے لیے ایک اچھی خبر ہے سائیں، جسے سن کر آپ کا غصہ یقیناً ٹھنڈا ہو جائے گا۔ کرم داد ممنایا۔ جو بولنا ہے جلدی بولو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ کرم داد، اس وقت میں کسی بھی قسم کی عجیب بات یا حماقت کا خواہ نہیں ہوں۔ انہوں نے سرد سے لہجے میں اجازت دی۔ میں اس لڑکی کو ڈھونڈنے اس کے گھر گیا تھا سائیں، لیکن مجھے وہاں ایک اور بات پتہ چلی۔ وہ بولتے بولتے رک گیا۔ آذر شاہ نے اسے گھورا، جو عجیب سسپینس پھیلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وجاہت کی ایک اور بیٹی بھی ہے سائیں، جو اس لڑکی کے ساتھ ہی پیدا ہوئی تھی، اور وجاہت نے اپنی وہ بیٹی یہ کہہ کر چھپا لی تھی کہ وہ مردہ پیدا ہوئی ہے۔ اس کی وہ بیٹی اب بھی ان کے پاس ہے، اور قسم لے لیں سائیں، وجاہت کی وہ بیٹی ہے بہت حسین۔ کرم داد اور طوطے کی طرح فڑ فڑ بولتا گیا، اور یہ نئی خبر سنتے ہی آذر شاہ کا غصہ جاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ وہ لڑکی نہیں تو اس کی بہن ہی سہی، جاؤ اسے اٹھا لاؤ، وہ اطمینان سے بولے۔ لیکن سائیں، کرم داد نے کچھ کہنا چاہا، لیکن کیا کرم داد، وہ لڑکی نیم پاگل ہے سائیں۔ آخر کرم داد نے وہ بات کہہ ہی دی۔ ہوں، انہوں نے ہنکارا بھرا اور پھر زور سے کہکا لگانے لگے۔ جاؤ کرم داد، تمہیں جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ وہ لڑکی نیم پاگل ہے یا پوری پاگل، مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے اپنی بہن کی سزا بھگتنی ہی پڑے گی۔ وہ اطمینان سے بولے اور آ کر چارپائی پر سکون سے بیٹھ گئے۔ اور کیا میرے بعد تم لوگوں کو ایک حسین نوعمر لڑکی نہیں چاہیے؟ اعظم شاہ خباثت سے بولے۔ بدلہ لینے اور اپنی انا کی تسکین کے لیے جو موقع ہاتھ آیا تھا وہ اسے گنوانا نہیں چاہتے تھے۔ ان کی بات پر کرم داد بھی مکروہ انداز میں مسکرایا۔ میں آپ کی بات سمجھ گیا سائیں، اور آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ اس بار وجاہت کے گھر میں خود جاؤں گا اور آپ کا کام کر کے ہی لوٹوں گا، کرم داد نے خوش آمدی انداز میں کہا اور اٹھ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ آذر شاہ مستقبل کا سوچتے ہوئے پیچھے کی طرف چارپائی پر لیٹے اور کھلی آنکھوں سے حسین خواب دیکھنے لگے۔ وہ کسی کی عزت روندنے کا مکروہ منصوبہ بنا رہے تھے، اور خدا نے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا، کچھ ایسا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وجاہت کے گھر کے سامنے کرم داد اور آذر شاہ کے دوسرے آدمیوں کی گاڑیاں آ کر رکی تھیں۔ گاڑیوں کے ٹائروں کی چڑچڑاہٹ دور تک گونجی۔ کرم داد گاڑی سے اترا اور وجاہت کے گھر میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے باقی آدمی بھی اندر داخل ہوئے تھے۔ صحن میں کوئی نہ تھا، لیکن ایک کمرے سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ کرم داد اس کمرے کی جانب بڑھا۔ سامنے ہی کمرے کے وسط میں غزالہ اس نازک وجود کو اپنے ساتھ لگائے رو رہی تھی۔ وجاہت بھی چارپائی پر نم آنکھوں کے ساتھ اپنا سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھا تھا۔ او وجاہت، صرف ایک بیٹی کے گم ہونے پر رونے لگے ہو؟ مرد بنو مرد، یہ رونا صرف عورتوں کو ہی زیب دیتا ہے۔
کرم داد طنزیہ انداز میں کہتا اندر داخل ہوا تھا۔ وجاہت نے سر اٹھا کر سامنے کی جانب دیکھا۔ کمرے کے دروازے سے 2 قدم آگے ہیں کرم داد کھڑا مسکرا رہا تھا، جبکہ کمرے کے دروازے پر باقی آدمی ہاتھ میں اسلحہ لیے کھڑے تھے۔ وجاہت کے چہرے اور آنکھوں میں خوف ابھرنے لگا۔ اس نے خوف زدہ نظروں سے پہلے کرم داد اور پھر غزالہ کو دیکھا، جو خود بھی ان لوگوں کو اچانک سامنے دیکھ خوف زدہ ہوئی تھی۔ کیا ہوا، ڈر گئے؟ ارے ابھی تو دوسری بیٹی کو بھی ہمارے ساتھ رخصت کرنا ہے۔ جگرا بڑا کرو اور یہ رونا دھونا ختم کرو۔ ان کے خوف زدہ چہرے دیکھ کر کرم داد ایک بار پھر بولا اور اپنے قدم نالان کی طرف بڑھائے۔ وجاہت خاموشی سے اسے دیکھنے لگا، جیسے وہ یہ سب سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو، اور عجیب بات تو یہ تھی کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، جیسے اس کا اپنے دماغ سے کنٹرول ختم ہو رہا ہو۔ نہیں، اسے کہیں نہیں جانے دوں گی۔ وجاہت کو کچھ نہ بولتے دیکھ آخر غزالہ ہی خوف سے باہر نکلتے بولی، اور اس نے نالان کو اپنے پیچھے چھپانے کی کوشش کی۔ کرم داد کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ ہمارے سامنے تمہاری یہ کوششیں بیکار ہیں۔ کرم داد مزید ایک قدم ان کی طرف بڑھا۔ ان کے چہرے پر چھایا خوف اسے مزہ دے رہا تھا۔ نہیں، میں اپنی بیٹی کسی کو نہیں دوں گی۔ ایک کو تو تم لوگ لے جا چکے ہو، لیکن میں اپنی دوسری بیٹی کسی صورت تمہارے حوالے نہیں کروں گی۔ وہ وحشت زدہ ہوتی چلانے لگی۔ نالان نہ سمجھی سے کبھی اپنی ماں اور کبھی سامنے کھڑے اجنبی شخص کو دیکھ رہی تھی۔ سعد آؤ، اس لڑکی کو اٹھاؤ، میں بھی دیکھتا ہوں کیسے یہ کمزور عورت مجھے روکتی ہے۔ اس کے حکم پر سعد آگے بڑھا اور اس نے نالان کو بازو سے تھام کر کھڑا کرنا چاہا۔ میں اسے کہیں نہیں جانے دوں گی، دور رہو اس سے، یہ میری بیٹی ہے، کہیں نہیں جائے گی۔ غزالہ نے نالان کی دوسری بازو تھام لی۔ مارے بے بسی کے ان کی آنکھیں ایک بار پھر برسنے لگی، جبکہ وجاہت غائب دماغی سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک لفظ بھی منہ سے نہ نکالا تھا، اسے اپنی زبان مفلوج ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ رک کیوں گئے سعد، اٹھاؤ اسے اور گاڑی میں ڈالو، ان سے میں خود نمٹ لوں گا۔ کرم داد غصے سے سعد پر دھاڑا تو وہ روتی بلکتی نالان کو غزالہ سے دور کرنے لگا، لیکن غزالہ نے اسے اپنی پوری قوت سے تھام رکھا تھا۔ جب سعد کی کوششوں کے باوجود وہ نالان کو غزالہ سے علیحدہ نہ کر سکا تو کرم داد آگے بڑھا اور پھر وہاں ایک زوردار تھپڑ کی آواز گونجی۔ تھپڑ اس قدر زوردار تھا کہ کمزور سی غزالہ لڑک کر زمین پر گری تھی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب ان کی گرفت نالان کے ہاتھ پر کمزور ہوئی تھی۔ سعد نے اپنی پوری قوت سے نالان کو کھینچا تھا اور اسے گھسیٹتا ہوا باہر کی جانب لے جانے لگا تھا۔ چھوڑو مجھے، اماں کے پاس جانا ہے مجھے، باہر نہیں جانا، چھوڑو گندے انکل۔ نالان کی آواز میں اندر کمرے تک آ رہی تھی، لیکن سب نے اپنے کان لپیٹ لیے تھے۔ اب جتنا رونا ہے رو لو وجاہت، کیونکہ اب تمہاری دونوں بیٹیاں واپس نہیں آنے والی۔ کرم داد نے اپنا رخ وجاہت کی جانب کیا۔ ویسے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تمہاری تو صرف ایک بیٹی زندہ تھی، دوسری بیٹی تو مردہ پیدا ہوئی تھی۔ کرم داد نے پچھلی بات سوچنے کی اداکاری کی، لیکن مجھے اب تمہاری بات سمجھ آ گئی۔ اس بیٹی کو تم نے آذر شاہ اور ہماری نظروں سے چھپا لیا تھا، ایسی ہی بات ہے نا وجاہت؟ بات کرتے کرتے اس نے سوالیہ انداز میں وجاہت کی طرف دیکھا، لیکن وجاہت اس کی طرف متوجہ نہ تھا، وہ تو بس زمین پر گری غزالہ کو دیکھتا جا رہا تھا۔ ویسے ایک بات ہے وجاہت، جھوٹ چھپائے نہیں چھپتا، اور جب جھوٹ اتنا حسین ہو تو پھر وہ بھلا کب تک چھپا رہ سکتا ہے؟ وہ خباثت سے مسکرایا۔ وجاہت اب بھی کچھ نہ بولا، لیکن اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ تمہاری ایک بیٹی کو تو ہم مار ہی چکے ہیں، اور اب یہ دوسری بیٹی جلد ہی اس کے پاس پہنچا دی جائے گی۔ فکر مت کرو نا، ہم اسے زیادہ تکلیف نہیں دیں گے۔ کرم داد ان دونوں کو کانٹوں پر گھسیٹ کر خود وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ آذر شاہ کو مزید انتظار نہیں کروانا چاہتا تھا، اس لیے باہر کھڑی اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔
تنگ سی گلی میں جیسے پورا گاؤں وجاہت کے گھر کے باہر جمع ہو گیا تھا۔ سب منہ پر ہاتھ رکھے کرم داد کو ان کے گھر سے نکلتا دیکھ رہے تھے۔ کرم داد نے ایک نظر سب کو دیکھا، پھر اپنی گاڑی میں سوار ہو گیا۔ اس کی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر نالان کو سعد نے قابو کیا ہوا تھا، جو بری طرح جٹپٹا رہی تھی اور باہر جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا منہ باندھ دے سعد، اب مجھے اس کی آواز نہ آئے۔ سعد نے کرم داد کی بات پر فوراً عمل کیا اور اس کا منہ رومال سے باندھ دیا۔ اگلے ہی لمحے وہاں کھڑی تمام گاڑیاں دھول اڑاتی ڈیرے کی طرف روانہ ہو چکی تھی۔ طوفان آ کر جا چکا تھا اور پیچھے صرف سناٹا رہ گیا تھا، گہرا سناٹا۔ غزالہ زمین پر گری رو رو کر اپنا غم ہلکا کر رہی تھی اور وجاہت بھی اب داڑے مار مار کر رونے لگا تھا۔ آج آذر شاہ اس سے اس کی دونوں بیٹیاں چھین کر جا چکا تھا اور وہ کچھ نہ کر سکا تھا۔ افسوس، کتنا بے بس باپ تھا۔ وہ روتے ہوئے اپنی خالی ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ انہی ہاتھوں سے جب اس نے پہلی بار اپنی دونوں بیٹیوں کو تھاما تھا، تب خوشی کے مارے اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ ہاتھ آج بھی کانپ رہے تھے، لیکن اپنی بے بسی پر۔ کتنا لاچار باپ تھا جو اپنی اولاد کو ان درندوں سے محفوظ نہ رکھ پایا تھا۔ اس کے سامنے انائے اور نالان کی بچپن سے اب تک کی یادیں، کھلکھلاہٹیں اور باتیں ایک منظر کی طرح چلنے لگی تھیں۔ وہ لمحہ جب انائے نے پہلی بار انہیں ابو کہا تھا، وہ لمحہ جب نالان نے پہلا قدم اٹھایا تھا، وہ لمحہ جب انائے پہلی بار اسکول گئی تھی اور واپسی پر وہ کتنی خوش تھی۔ وہ ساری خوشگوار یادیں ایک ایک کر کے اس کے سامنے تازہ ہونے لگی تھی۔ لیکن پھر اچانک منظر بدل گیا۔ اسے ہر طرف سے انائے اور نالان کی چیخیں سنائی دینے لگی۔ ہر طرف چیخیں ہی چیخیں تھیں۔ منظر ایک بار پھر بدل گیا۔ اب سامنے انائے اور نالان خون میں لت پت پڑی تھی اور ان دونوں کی آنکھیں ساکت تھیں۔ اس خیالی منظر نے حقیقی منظر دھندلا دیا تھا۔ وجاہت کو غزالہ نظر نہیں آ رہی تھی، ہر عکس دھندلا ہو رہا تھا۔ انہوں نے اپنے کانپتے ہاتھوں کو دیکھا، وہ بھی دھندلے ہو رہے تھے۔ غزالہ، انہوں نے غزالہ کو آواز دینا چاہی، لیکن ان کے لب بس پھڑپھڑا کر رہ گئے۔ آواز کہیں حلق میں ہی گم ہو گئی تھی۔ غزالہ، انہوں نے ایک بار پھر کوشش کی، لیکن آواز نہ نکلی۔ تمام چیزیں مزید دھندلی ہو چکی تھیں۔ ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور بائیں کندھے میں درد کی لہریں اٹھنے لگیں۔ درد ناقابل برداشت تھا۔ وہ ایک ہاتھ سے بمشکل اپنا سینہ مسلنے لگے۔ درد بڑھتا جا رہا تھا اور بصارت دھندلی ہو رہی تھی۔ آخر وہ درد برداشت نہ کرتے چارپائی پر ایک جانب کو لڑک گئے۔ غزالہ نے بے دہانی میں ان کی طرف دیکھا۔ وجاہت چارپائی پر گر رہا تھا اور اس کے چہرے پر درد کے تاثرات تھے۔ وجاہت، وہ رونا بول کر ان کی جانب لپکی، لیکن وجاہت نے کوئی جواب نہ دیا تھا۔ ان کی چیخ پر باہر کھڑے لوگ اندر کی جانب بھاگے تھے۔ کمرے میں غزالہ وجاہت پر جھکی اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ کچھ عورتیں بھاگ کر اس کے پاس آئیں۔ وجاہت، اٹھو، آنکھیں کھولو۔ غزالہ روتے ہوئے اسے بلا رہی تھی، لیکن اس نے اب کبھی جواب نہ دینا تھا۔ اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں اور ہاتھ ساکت تھے۔ وہ اپنی بیٹیوں کو نہ بچا سکے تھے، شاید اسی لیے وہ اس دنیا سے روٹھ گئے تھے۔ وہ جانتے تھے اس دنیا سے اسے انصاف نہیں ملنا، اسی لیے وہ انصاف کے لیے اللہ کے پاس ہی چلا گیا تھا۔ وہ جیت چکا تھا اور ایک بے بس باپ ہار گیا تھا۔ گاڑی تیز رفتاری سے پکی سڑک پر دوڑ رہی تھی اور بھاگتے مناظر پیچھے چھوٹتے جا رہے تھے۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھا ارتضیٰ اپنے ایک ہاتھ کی مٹھی بنائے تھوڑی اور لبوں پر رکھے باہر کے نظاروں کو بھاگتا دیکھ رہا تھا۔ اس کا دماغ مختلف سوچوں میں الجھا ہوا تھا۔ آذر شاہ کی معنی خیز مسکراہٹ اور ان کا سکون بھرا انداز اسے کچھ غلط ہونے کا عندیہ دے رہا تھا۔ وہ اپنے بابا سائیں کے شفاق مزاج سے اچھی طرح واقف تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ وہ ایسے خاموش نہیں بیٹھنے والے۔
وہ اب تک خاموش تھے، کیوں؟ آخر یہ خاموشی تھی ہی کیوں؟ یہ سوچ اسے ہلکان کیے جا رہی تھی۔ شاید وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ خاموشی طوفان آنے سے پہلے کی خاموشی تھی، اور طوفان تو آ چکا تھا سب کی زندگیوں میں، اور اب طوفان کا شور ہر طرف گونجنے والا تھا۔ ارتضیٰ حویلی میں رہ کر خود کو سوچوں کے بھنور میں بہت بری طرح پھنستا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اسے کسی طور سکون نہیں تھا، بے سکونی ہی بے سکونی تھی۔ اس لیے اس نے خود کو حویلی سے کچھ دن دور رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اسے گاؤں کی اس لڑکی سے کوئی دلی لگاؤ نہیں تھا، وہ تو اس کا نام بھی نہیں جانتا تھا۔ بس ایک وقتی اٹریکشن تھی جس کی تسکین کے لیے وہ روزانہ اس کے گاؤں تک جاتا تھا۔ لیکن پھر اس بات کا پتہ آذر شاہ کو لگ گیا۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، لیکن بن گئی، اور پھر بہت کچھ ایسا ہوتا چلا گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کم سے کم ارتضیٰ کا تو یہی خیال تھا۔ آذر شاہ نے اس سے غصے میں بات کی تھی، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ ارتضیٰ خاموش ہو جاتا، لیکن آذر شاہ نے اس لڑکی کے بارے میں جو باتیں کہی تھیں انہیں سننا اس کی برداشت سے باہر تھا۔ اسی لیے اس نے بھی آذر شاہ کو جواب دیا تھا۔ پھر وہ بحث کب تلخ کلامی میں تبدیل ہوئی اس سے احساس تک نہ ہوا تھا۔ صرف ایک بحث سے، ایک غلط فہمی کی وجہ سے وہ گاؤں کی عام سی لڑکی ارتضیٰ کی ضد بن گئی تھی۔ اس سے نکاح کرنا ارتضیٰ کی ضد تھی۔ وہ اپنے بابا سائی کو بتانا چاہتا تھا کہ لڑکیاں صرف وقتی تسکین، وقتی لگاؤ کا ذریعہ نہیں ہوتی، وہ تو بہت پاکیزہ ہوتی ہیں۔ عورت تو وفا ہوتی ہے، اور ان کی عزت ان کے کردار پر یوں بات نہیں کی جاتی۔ اسی لیے اس نے عنایت سے نکاح کی بات کی تھی، اور جمعے کو وہ اس سے نکاح کرنے کا پختہ ارادہ رکھتا تھا۔ لیکن نکاح سے پہلے وہ حویلی واپس نہیں جانا چاہتا تھا، اور اب وہ لاہور جا رہا تھا جہاں عرب شاہ مقیم تھا۔ وہ کچھ دن اپنے بھائی کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا۔ وہ خود کو حویلی سے دور رکھنا چاہتا تھا، اور وہ وہی کر رہا تھا، لیکن سوچوں نے تو یہاں بھی پیچھا نہ چھوڑا تھا۔ باتیں اس کے ذہن کو جکڑتی جا رہی تھی، اور وہ بے بس بنا ان میں الجھتا جا رہا تھا۔ بھلا سوچوں سے چھٹکارا پانا کب ممکن ہوا ہے؟ ارتضیٰ کے ساتھ رکھا موبائل بجنے لگا، لیکن وہ اپنی سوچوں میں اس قدر الجھا ہوا تھا کہ اس نے موبائل کی طرف دھیان ہی نہ دیا تھا۔ موبائل خاموش ہو گیا، اور چند سیکنڈز بعد پھر بجنے لگا۔ اب بھی ارتضیٰ نے اس طرف کوئی دھیان نہ دیا۔ ڈرائیونگ کرتے عاقب نے ایک نظر اس کے بے چین چہرے کو دیکھا، پھر گلا کھنکار کر اسے متوجہ کرنا چاہا۔ ایک تو انسانیوں سے بات کرنا جوئے شیر لانے کے مترادف تھا۔ چھوٹے سائیں، اس کی پکار پر بھی ارتضیٰ اس کی طرف متوجہ نہ ہوا۔ آپ کا فون بج رہا ہے سائیں۔ آپ کا فون بج رہا ہے سائیں، عاقب نے گلا تر کرتے کہا۔ ارتضیٰ اپنی سوچوں سے باہر نکلا اور عاقب کو سوالیہ نظروں سے دیکھا، تو اس نے موبائل کی طرف اشارہ کیا۔ ارتضیٰ نے موبائل اٹھایا تو کاشف کی کال آ رہی تھی۔ کاشف کو ارتضیٰ نے کچھ دن پہلے ہی گاؤں بھیجا تھا۔ وہ جانتا تھا آذر شاہ غصے میں کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا، اور اسی لیے اس نے کاشف کو وہاں نظر رکھنے کو کہا تھا۔ وہ اسے گاؤں کی پل پل کی رپورٹ دے رہا تھا۔ ارتضیٰ نے کال اٹینڈ کی اور فون کان کے ساتھ لگایا۔ سلام سائیں، کاشف کی آواز ابھری۔ وعلیکم السلام، آپ کو ایک ضروری بات بتانی تھی سائیں۔ ارتضیٰ کو کاشف کی آواز بھیگتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ہاں بولو، میں سن رہا ہوں، اس نے جواب دیا، اور اب وہ اس کی اگلی بات کا منتظر تھا۔ آج کرمداد گاؤں آیا تھا سائیں۔ کرمداد کے ذکر پر وہ چونک کر سیدھا ہو بیٹھا۔ پھر کیا ہوا کاشف؟ اس کا سارا دھیان اب کاشف کی اگلی بات کی طرف تھا۔ وہ وجاہت چاچا کی بیٹی کو لے گیا سائیں۔ اور وجاہت چاچا؟ کاشف کی آواز مکمل بھیگ چکی تھی۔ کیا ہوا انہیں؟ جلدی بولو کاشف۔ اس نے شدت سے اپنے خیال کی نفی کرنی چاہی تھی۔
اور وجاہت چاچا بھی اس دنیا میں نہیں رہے۔ وہ اپنی بیٹی کی جدائی برداشت نہیں کر پائے اور دل کے دورے سے ان کی موت ہو گئی۔ بات مکمل کرتے ہی کاشف پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اسے اس گاؤں میں آج چند دن ہی ہوئے تھے، لیکن وجاہت کے حسن اخلاق کی وجہ سے وہ ان کا گردیدہ ہو گیا تھا، اور اب اس کی اچانک موت سے اسے دلی تکلیف ہوئی تھی۔